اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 55 اور اس جب کل تم سے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اور یاد کرو اس وقت جب ان سے کہا موسیٰ نے لن نؤمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نؤمن ایمان نہیں لائیں گے لاکا آپ پر، یعنی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ جس پر آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نارا دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نہیں نظر آئے گا ہم اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فاپس اخذا پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ ایک بجلی کی کڑک نے۔ پھر ان کی اس گستاخی کی انہیں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک آئی جس سے وہ سارے وفات پا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت کیا دیکھ رہے تھے؟ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے انہیں ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رب کریم، میں تو وہاں کے جو سردار لوگ تھے ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں، تو میں وہاں جا کر کیا کہوں گا کہ وہ وفات پا گئے ہیں؟ یا رب کریم میری دعا قبول کر انہیں زندگی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ ثم پھر بعثناکم، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، پھر انہیں مرنے کے بعد انہیں زندہ کر دیا۔ لعلہ شاید تم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو، یہ سب کچھ دیکھنے بعد تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا علیکم تم اور غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا علیکم تم من و سلوہ، من و سلوہ، من ایک میٹھی رطوبت ہوتی ہے حلوے کی طرح کی، وہ وسلوہ، اور بنے بنائے بٹیر کھانے کے لیے انہیں دیے گئے۔ کلو کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزق دیا نا ہم نے تمہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن، اور لیکن کانوا تھے انفسہم، انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر یظلمون ظلم کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچھڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو لگے توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کریں اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحقیر کرے۔ آگے بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے وطن آزاد کروائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیہ کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افغن رہیں۔ اس آیت میں انعامات کا ذکر ہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سائبان تان دیا ان کے اوپر، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی راحت کے سامان اس چٹیل میدان میں اور بے آب و گیاہ ریگستان میں فراہم کر دیے، اور انہیں پھر موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں۔